اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ مرزا محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ مرزا محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وجود میں اس تڑپ کو احساس کر رہے تھے کہ علم کے وہ مدارج عالیہ طے کرنے کے باوجود ان میں ایک کمی پائی جاتی ہے جس کمی کو انہیں اپنے وجود سے برطرف کرنا ہے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیۃ والثناء کی وہ نورانی حدیث کہ لیس العلم بکثرت التعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ، یعنی علم ایک نور ہے اور خداوند متعال اس نور کو اس بدن میں انڈیل دیتا ہے جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم نے بیان کیا کہ مرزا آملی کو باقاعدہ خواب میں اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کا دشمن خود آپ کا اپنا وجود ہے، لہٰذا اپنے نفس سے خلاصی حاصل کریں، نجات حاصل کریں تاکہ آپ مدارج عالیہ طے کر سکیں۔ اور مرزا محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وجود میں اس کمی کا شدت سے احساس تھا، لہٰذا اس کمی کے جبران کی خاطر وہ تہران سے باہر نکلے اور نجف اشرف عراق آئے۔ وہاں 3 نامور گرامی مجتہدین سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے وجود میں اس کمی کا شدت سے احساس ہوتا رہا۔ لہٰذا بالآخر اس کمی کے جبران کے لیے خداوند متعال نے انہیں ایک ایسی شخصیت سے ملایا جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سائے میں آفتاب کا کردار ادا کر رہی تھی، یعنی ایسی شخصیت کے محضر سے استفادہ کیا جو نفس قدسیہ رکھتی تھی، جس سے استفادہ کرنے کے بعد میں مسجد کوفہ میں گیا، مسجد سہلہ میں گیا اور اپنے استاد کے دیے ہوئے وظائف پر عمل کیا اور میں نے ان 2 مقامات پر مشاہدات کیے ہیں، ایسے کمالات حاصل کیے ہیں کہ جو برسوں درس و تدریس کے بعد میرے اندر موجود نہیں تھے۔ یہ کمی کا جو احساس تھا، جو تشنگی کا احساس تھا، اس تشنگی کو مرحوم مرزا سید علی آغا قاضی طباطبائی نے برطرف کیا، اس تشنگی کو آغا قاضی کے حضور سے برطرف کیا اور مدارج عالیہ طے کیے۔ لہٰذا یہ وہ دور تھا کہ جب مرزا محمد تقی آملی ایک ایسے برہے میں اور ایک ایسے زمانے میں آغا قاضی کے پاس شرف یاب ہوئے کہ جب مرجعیت عظمیٰ کی جانب سے فلسفہ اور عرفان اور ایسی مباحث کو جو سیر و سلوک سے متعلق ہیں حرام قرار دیا گیا تھا۔ لہٰذا ایسے دور میں ہم مرحوم مسقطی کے حالات زندگی میں اس بات کو تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس کو مخفیانہ طور پر دیا کرتے تھے، علنی طور پر درس نہیں دیا کرتے تھے۔ لہٰذا آغا مرزا محمد تقی آملی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ میں مدرسہ ہندیہ میں جب گیا تو وہاں میں نے آغا قاضی کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ میں ان کے پاس گیا، سلام پیش کیا اور ان سے میں نے سوال کیا قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل کے بارے میں میں نے ان سے سوال کیا۔ آغا قاضی نے میرا سوال سننے کے بعد میری طرف توجہ کی، یعنی ایک مکمل مجھے اسکین کیا، مجھے اچھی طرح سے مشاہدہ کیا اور پھر مجھے کہا کہ قرآن مجید کو امور عالیہ کی تحصیل کے لیے اور ایسے مسائل حاصل کرنے کے لیے جن تک پہنچنا نہ صرف یہ کہ دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے، ان مسائل تک پہنچنے کے لیے قرآن مجید کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ پھر آغا قاضی نے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میرے لیے بیان کیے
اور ایسے آداب بیان کیے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ پڑھے تھے نہ سنے تھے۔ لہٰذا آغا قاضی نے مجھے قرآن مجید کے ذریعے سے مدارج عالیہ طے کرنے کی طرف ارشاد کی اور رہنمائی کی، یعنی اقرا ورقع، یعنی تلاوت کرو اور اوپر مدارج عالیہ کی طرف پڑھتے جاؤ، یعنی ایسے ہی جیسے ایک انسان سیڑھیوں پر چلتا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف ارتقائی منازل طے کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید اس عالم امکان کو اس عالم ملکوت سے وصل کرنے کے لیے ایک حبل اللہ ہے، ایک رسی ہے، جس رسی کو انسان زمین سے تھامتا ہے اور آہستہ آہستہ اس رسی کے اوپر چلتا ہوا عرش کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسا وسیلہ ہے۔ اقرا یعنی اس کی تلاوت کرو، ورقع اور مدارج عالیہ کو طے کرتے جاؤ۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ معمولاً اپنے شاگردوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے مدارج عالیہ کی طرف سوق دیا کرتے تھے اور مدارج عالیہ تک پہنچایا کرتے تھے۔ آغا قاضی کے شاگردوں کی ایک یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے وجود میں اندرونی طور پر بھی توحید کو احساس کرتے تھے، یعنی توحید ان کے اندر متجلی ہوتی تھی، اور ان کے ظاہر میں بھی وہ توحید کے آثار نمودار ہوتے تھے اور نمایاں ہوتے تھے۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے انتخاب میں نہایتی دقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور جب میں نے آپ کی خدمت میں مرحوم قاضی کے حالات زندگی بیان کیے تو وہاں اس مطلب کو میں نے بیان کر دیا، اور باقاعدہ اس سلسلے میں حدیث بھی موجود ہے کہ الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ، کہ لوگ جو ہیں وہ ایک معدن کی طرح ہیں، ایک کان کی طرح ہے۔ جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، جیسے چاندی کی کان ہوتی ہے، سونے کے اپنے خواص ہیں، چاندی کے اپنے خواص ہیں، اسی طرح سے انسان بھی ایک کان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے سونے کی کان ہے، جیسے چاندی کی کان ہے، انسان بھی اسی طرح سونے اور چاندی کی کان کی طرح مدارج رکھتا ہے۔ ایک انسان میں صلاحیت زیادہ ہے، ایک انسان میں صلاحیت ممکن ہے کم ہو۔ لہٰذا افراد کی صلاحیت کے پیش نظر ان سے گفتگو کرنی چاہیے، انہیں معارف کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کے لیے ہر غذا قابل ہضم نہیں ہوتی ہے، قابل تحمل بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کی وسعت کے مطابق، اس کی ظرفیت کے مطابق معارف سے آشنا کریں۔ اگر اس کی باطنی ظرفیت سے زائد چیز کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے تو وہ اسے تحمل نہیں کر پائے گا، نتیجتاً ایسا فرد مشکلات کا شکار ہو جائے گا، ایسا فرد بے دین ہو جائے گا۔ اور میں نے مرحوم مسقطی کے حالات زندگی میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ مرجعیت عظمیٰ نے کیوں فلسفے کو اور کیوں عرفان کو حرام قرار دیا۔ بنیادی وجہ اسی طرح یہی تھی کہ الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ، انسان جو ہے وہ معدن کی طرح ہے، یعنی انسان کی صلاحیت سونے اور چاندی کی طرح متفاوت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کے سامنے اگر آپ فلسفے کے مطالب کو یوں کھول کے رکھ دیں گے تو وہ اگر ان کی صلاحیت نہیں رکھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہر شخص کے سامنے آپ توحید کے مباحث کو اگر یوں کھول کے رکھ دیں گے تو وہ شخص اگر اس میں وہ ظرفیت نہیں پائی جائے گی، وہ توان نہیں پائی جائے گی، تو یہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اولیاء الہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد کی ظرفیت اور توان کے مطابق انہیں معارف الہیہ سے آگاہ کریں۔ لہٰذا بعض افراد معارف کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بعض افراد وہ صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی لوگوں سے جب کلام کیا کرتے تھے تو ان کی ظرفیت کے مطابق، ان کی لیاقت کے مطابق، ان کی صلاحیت کے مطابق ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا فرمایا جاتا ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق۔ اگر آپ ان کی فہم سے بڑھ کر گفتگو کریں گے تو وہ اسے نہ تو سمجھ سکیں گے نہ ہی اسے برداشت کر سکیں گے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کیا جائے،
اس عقل سے زائد اگر آپ ان کو معارف الہیہ سے آشنا کرائیں گے اور روشناس کروائیں گے تو نتیجہ ان کی گمراہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ایک خاص انداز میں انتخاب کیا کرتے تھے۔ وہ افراد جو معارف الہیہ کے متحمل تھے، جو سیر و سلوک کے عالی مراتب طے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، انہیں بعنوان شاگردی تسلیم کر لیا کرتے تھے، اور جن میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی انہیں رد کر دیا کرتے تھے۔ ہم مرحوم قاضی کی زندگی میں اس مطلب پر تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور متعدد ایسی شخصیات آج بھی موجود ہیں جو اس بات کی طرف بیان کرتی ہیں کہ ہم جب اس دور میں مرحوم قاضی کی خدمت میں ہوا کرتے تھے تو مرحوم قاضی ہمیں جو ہے وہ اپنی محفل میں راستے میں نہیں بلایا کرتے تھے، ہمیں محفل میں آنے نہیں دیا کرتے تھے، ہمیں واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ بالآخر وہ اس چیز کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ یہ افراد ممکن ہے ابھی ان کا یقینی بات ہے انتقال ہو چکا ہوگا، نجف اشرف کے کچھ اساتید ہیں، کچھ بزرگان ہیں، کوئی آیات ہیں جو اس دور میں جنہوں نے اپنے جو بیانات ہیں مرحوم قاضی سے متعلق ریکارڈ کروائے، ہم انہی بیانات کی بحاف پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بس انسان درجات رکھتے ہیں، انسان کے درجات جن میں اعلیٰ درجات کو تحمل کرنے کی توان پائی جائے وہ عبودیت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ جاتے ہیں، اور جس فرد میں ان اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کی صلاحیت ہو اور ان اعلیٰ مراتب پر وہ فائز ہو جائیں تو اب ایسے افراد کا ارادہ اللہ کے ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کریں وہ چیز فوراً تحقق ہو جاتی ہے، وہ فوراً چیز واقع پذیر ہو جاتی ہے، جسے ہمارے عام زبان میں کرامات میں سے یاد کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نفس گرم رکھتا ہے، فلاں شخص کرامات کا حامل ہے۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ہم نے مرحوم قاضی کی زندگی میں بھی اس مطلب کو بیان کیا کہ وہ وادی السلام میں تشریف لے جایا کرتے تھے، زیادہ وقت وہاں بیٹھ کر وہ ان ارواح مؤمنین سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور خود مرحوم قاضی فرمایا کرتے تھے کہ میں مؤمنین کی ارواح سے زیادہ مانوس ہوں زندہ افراد کی نسبت، میں ان سے زیادہ مانوس ہوں۔ لہٰذا وہاں مؤمنین کی قبور میں بیٹھا کرتے تھے اور طویل عرصہ وہاں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ خاموش رہا کرتے تھے۔ اب کیا پڑھتے ہیں یہ نہیں معلوم، کیا گفتگو کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ ایسے میں وہ افراد جو مرحوم قاضی کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے وہ خستہ ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ مرحوم تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی افراد میں سے ایک فرد تھے۔ مرحوم مرزا محمد تقی آملی کہتے ہیں کہ میں استاد قاضی کی اس روش کے مخالف تھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ قبرستان میں جائے، مؤمنین کے لیے قرآن خوانی کرے اور واپس آ جائے۔ انسان کی زندگی میں بہت ہی ایسے اہم امور ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے، جن امور کو انجام دینا چاہیے۔ اپنا وقت وادی السلام میں ایسے بیٹھ کر بطالت میں ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ میرے دل میں ایک سوال تھا جسے میں نے کبھی استاد قاضی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ ہم وہاں مرحوم قاضی کی زندگی میں بھی اس واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا یا رات کو سو رہا تھا تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ ایک خیال آیا کہ کیا پاؤں پھیلا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا بے ادبی ہے؟ کیا کتابوں کی طرف پیر کرنا بے ادبی ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ نہیں، بے ادبی نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر لی۔ پھر میں تہران جانا چاہتا تھا اور پھر میں مردد تھا کہ مجھے واپس جانا چاہیے یا واپس نہیں جانا چاہیے۔ تو مرحوم قاضی کی خدمت میں جب گیا تو مرحوم قاضی نے مجھے یہ کہا کہ ابھی تہران جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ یہیں پر بیٹھیں۔ اور دوسرا مطلب مرحوم قاضی نے مجھے یہ کہا کہ اگر پیر پھیلا کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو یہ بے ادبی شمار ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کو یہ باطنی چیز کا کیسے خبر ہوا؟ تو فوراً آغا قاضی نے مجھے جواب میں کہا کہ مجھے وادی السلام سے
یہ بات ملی ہے۔ بس ایک ہی گفتگو میں مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے آغا مرزا محمد تقی آمولی کے 3 شبہات کا جواب دیا۔ اب یہ آغا قاضی ہر کسی کے سامنے ایسے شبہات برطرف نہیں کرتے، یہ خصوصیت تھی مرزا محمد تقی آمولی کی کہ آغا قاضی نے ان کے ان شبہات باطنی کو دفع کیا تاکہ ان کو ایک باطنی حقیقت کے دروازے کی طرف فتح باب کر سکیں اور وہ مدارج عالیہ طے کرنے کی طرف آگاہ ہوں۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی کہ آغا قاضی کی محضر میں جو شخص بھی جاتا وہ زاہد ہوتا، وہ دنیا اور حب دنیا سے بے نیاز ہوتا، اس کے دل میں حب دنیا نہیں ہوتی۔ وہی جملہ کہ الدنیا غری غیری، اے دنیا میرے غیر کو جا کر دھوکہ دو، میری طرف نہ آؤ۔ لہٰذا آیت اللہ تقی آمولی کے شاگرد اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی آغا تقی آمولی کی زندگی میں اس بات کو مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ اپنے گھر میں کبھی 10 کلو چاول کا تھیلا لے کے گئے ہوں، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق بازار سے سامان خریدتے اور اسے استعمال کرتے۔ مثلا اگر روزانہ چاول استعمال کرنے ہیں تو 1 کلو جو ان کی ضرورت ہے اسے لے کر جائیں۔ اسی طرح پیاز ہیں، اسی طرح آلو ہیں، یا اسی طرح دوسری چیزیں ہیں۔ گھر میں ابتدائی وسائل بھی موجود نہیں ہوا کرتے تھے مرزا محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ لہٰذا قناعت کے بارے میں مرزا محمد تقی آمولی خود بیان کرتے ہیں کہ قناعت کرنا اور ہوائے نفس کو ترک کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان امور عالیہ کی تحصیل کا مشتاق ہو، انسان میں یہ تڑپ ہو کہ ان سے بالاتر کچھ حقائق ہیں، ان حقائق کو درک کرنے کے لیے انسان قناعت کا مظاہرہ کرے، انسان اپنے اندر جو ہے وہ ایک کمی رکھے اور اپنی ضرورت سے کم چیز کو استعمال کرے تاکہ ایک بالاتر درجے تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور جو مافوق لذت کے صدد میں ہوتا ہے، تلاش میں ہوتا ہے، جستجو میں ہوتا ہے، وہ ان ظاہری چیزوں پر قناعت خود بخود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا مرزا محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ مدارج عالیہ پر پہلے سے ہی فائز تھے، یعنی آپ نجف اشرف جانے سے پہلے بھی بہت سی ان کے اندر ایسی استعداد موجود تھی۔ مثلا مرزا محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف میں 36 سال کی عمر میں تشریف لے گئے اور 45 سال تک آپ نے وہاں پر مراجع اعظام سے استفادہ کیا، لیکن 40 سال کی عمر میں جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کا واقعہ 2 عدد واقعات آپ کے متعلق نقل ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے، سید رضی شیرازی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں جو مرزا محمد تقی آمولی کے شاگرد ہیں، نقل کرتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں مرزا محمد تقی آمولی نے میرے لیے اس واقعے کو بیان کیا اور فرمایا کہ جب میں 40 سال کا تھا تو میں قم عاشور کے دن زیارت کرنے کے لیے گیا، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں گیا، وہاں مصائب پڑھے جا رہے تھے۔ میں اس قدر ان مصائب سے متاثر ہوا، محزون ہوا کہ میں نے شدت کے ساتھ گریہ کیا، اور جب میں گریہ کیا حرم مطہر میں اور پھر اس کے بعد میں حرم سے باہر نکلا ہوں اور قبرستان شیخان کی طرف آتا ہوں، اس قبرستان میں آ کر ارواح مؤمنین کو باقاعدہ سلام کرتا ہوں کہ السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ۔ جب مؤمنین کو میں سلام کرتا ہوں تو میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ تمام مؤمنین اپنی قبروں سے اوپر تشریف لے آئے ہیں اور اپنی قبروں پر بیٹھ کر مجھے میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور پھر میں مشاہدہ کرتا ہوں اس بات کی طرف کہ وہ تمام مؤمنین اپنی قبروں پر بیٹھ کر باقاعدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر آہو بقا کر رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ مرزا محمد تقی آمولی نے بیان کیا، اور دوسرا واقعہ مشابہ اسی طرح سے ایک دوسرے شاگرد نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کے آگے جو قبرستان شیخان ہے، یہ ایک وسیع قبرستان ہوا کرتا تھا، اور یہ حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہ تک منتہی ہوا کرتا تھا، لیکن حکومت نے سڑک کو وسعت دینے کی خاطر، خیابان کو وسعت دینے کی خاطر اس قبرستان کو تخریب کرنا شروع کر دیا۔ مرزا محمد تقی آمولی کہتے ہیں کہ جب میں حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے شرفیاب ہوا اور زیارت کرنے کے بعد جب میں قبرستان شیخان کی طرف آتا ہوں تو میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ مؤمنین اپنی
قبروں سے باہر نکل آئے ہیں، اور بالکل ایسے ہی جیسے کسی انسان کے گھر کو ویران کر دیا جاتا ہے اور تخریب کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے کوچ کرتا ہے، میں نے مشاہدہ کیا کہ اسی طرح سے وہ مؤمنین کی ارواح اپنی قبروں سے باہر نکلی ہیں اور اسی طرح سے وہ کوچ کر رہی ہیں۔ یہ دو واقعات مرزا محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 40 سالہ دور میں، بس معلوم ہوتا ہے کہ مرزا محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ میں ایک زمین موجود تھی ارتقاء طے کرنے کی، عالی مدارج طے کرنے کی، اور اسی زمین کو مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ کیا، اور اسی مشاہدے کے بحاف پر مرزا محمد تقی آملی کی تربیت کی اور انہیں ایسے وظائف عطا کیے کہ جن کے انجام دہی کے بعد وہ مدارج عالیہ تک پہنچے۔ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ اگر آپ ان واقعات کو سننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی گفتگو آپ ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ مرزا محمد تقی آملی کی کرامات اور مکاشفات کے بارے میں ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔